السلام علیکم۔ پاکستان میں پاناما پیپرز نے بہت ہلچل مچائی اور سب سے بڑا اس میں کیس جو تھا وہ نواز شریف کے بچوں کے حوالے سے آ گیا کہ ان کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں، لیکن ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے بعد جو کچھ ہوا پاکستان میں وہ سیاست کے لیے اچھا نہیں تھا۔ نواز شریف کے اوپر کیس چلنا شروع ہوا تو عام خیال یہ تھا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے اوپر ہی تحقیقات ہوگی، کرپشن کی ٹریل سامنے آئے گی اور نواز شریف کو اس کے اوپر سزا ملے گی، لیکن سپریم کورٹ نے براہ راست 10,000 درہم اکاؤنٹ ریسیویبل کے اوپر نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دے دیا کہ انہوں نے 10,000 روپیہ 10,000 درہم اپنے سٹیٹمنٹ کے اندر ظاہر نہیں کیے، تو اس لیے یہ صادق اور امین نہیں رہے۔ یہ صادق اور امین والا استعمال جو تھا یہ شاید اس کا سب سے سخت ترین استعمال تھا کہ 10,000 درہم ریسیویبل ہے اور اس کو ایسٹ شمار کرتے ہوئے ڈسکوالیفائی لائف ٹائم ایک پرائم منسٹر کی اس طریقے سے چھٹی کرا دی گئی۔ دوسرا حصہ اس کا جو تھا وہ اپارٹمنٹ سے ریلیٹ کرتا تھا۔ شریف فیملی آج تک کی تاریخ میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ایک بھی دستاویزات دے سکی ہو جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ پاکستان سے پیسہ کیسے باہر گیا تھا۔ میں جرنلسٹ ہوں، بہت سی چیزیں ہم نے پڑھی بھی، دیکھی بھی، ڈاکومنٹس پروو کیے، کسی چیز سے کسی ڈاکومنٹ سے یہ ثابت نہیں تھا ہوتا سوائے ایک اس قطری خط کی قیاس رائے کے اوپر کہ ایک دن قطری شہزادے کو یاد آیا کہ میاں شریف صاحب نے ایک پیسہ دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے پوتے کو ایک دن دے دینا، مطلب یہ خیال لڑائی کے علاوہ اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، کچھ نہیں تھا۔ لیکن دوسری طرف آ جائیں تو نیب اتنے سال جیلوں کے اندر بھی بند رکھے کچھ ثابت کرنے میں بھی ناکام رہا، اور جس کی ریفلیکشن آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی جہاں پر جج صاحب نے کہا کہ آپ فیل ہو چکے ہیں، آپ کے پاس ثبوت ہے کیا؟ جو چیز آپ لائے ہیں اس کے اوپر تو ڈگری بھی نہیں ہوتی جس کے اوپر آپ سزا مانگ رہے ہیں۔ تو مریم نواز اور کیپٹن صفدر دونوں کی سزائیں ختم ہو گئیں۔ دوسرا حصہ جس میں نواز شریف کو سزا ہو چکی ہے وہ اس کے اندر ایک تو معاملہ دوبارہ سامنے آئے گا کہ نیب کے پاس کیا شواہد تھے، ایک حصہ اس کا جج ارشد ملک اللہ اس کی مغفرت فرمائے اس سے بھی ریلیٹ کرتا ہے، کیونکہ جج ارشد ملک کی جو ویڈیوز تھیں وہ بہت ڈیمیجنگ ویڈیوز ہیں۔ جج ارشد ملک کے متعلق اطلاع یہ تھی کہ ان کی ایک قابل اعتراض ویڈیو، کیونکہ آج کل آڈیوز اور ویڈیوز بہت ریلیز ہونے کا معاملہ ہے، اس کی بھی ایک قابل اعتراض ویڈیو مختلف لوگوں کے ہاتھ میں تھی، اور شریف فیملی بھی اور دوسری طرف سے جو تگڑے بااختیار لوگ تھے جو سزا دینا چاہتے تھے نواز شریف کو، ان کے ہاتھ میں دونوں کے پاس کاپی تھی، دونوں نے اپنے اپنے مقصد کے لیے ارشد ملک کو استعمال کیا۔ اینڈ میں نواز شریف کو تو سزا ہو گئی، لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب بدلتا ہوا سیاسی موسم ہے پاکستان کا، کیا اس کے اندر نواز شریف کے کیس کو ویسے ہی دیکھے گی کہ ارشد ملک کی ایویڈنس کو وزن دے گی یا نہیں دے گی، اور یہ دیکھے گی کہ کن حالات میں سزا دی گئی تھی، یا اس کو وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ایک کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سزا کو ہٹا بھی دے تو اس 62(1)(f) کے اوپر ابھی براہ راست اس کا اثر نہیں پڑتا، اس کے لیے آپ کو پارلیمان میں جانا پڑے گا، یا پتہ نہیں کوئی سپریم کورٹ کے پاس بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن اصل راستہ اس کا پارلیمان سے نکلتا ہے آئینی ترمیم کے ذریعے، اس کے علاوہ کوئی نہیں نکلتا۔ جہانگیر ترین بھی اس کی زد میں آئے۔ تو مریم نواز جو پہلا سٹیپ تھا آج بری ہو چکی ہیں، ان کی جو کنوکشن تھی وہ سیٹیسائیڈ ہو گئی ہے، تو اب نواز شریف کے لیے بھی وہ راستہ کھلا ہے کہ وہ آئیں اور عدالت کے سامنے استدعا کریں اور پیش ہو جائیں اور اپنے کیس کی سنوائی کی درخواست کر دیں۔ مریم نواز نے آج اس فیصلے کے بعد کافی دھواں دھار طریقے سے عمران خان کو اٹیک کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اپنے کھیل میں پاکستان سے کھیل گئے۔ دکھائیے گا۔ کھیل میں وہ ملک سے کھیل گیا اور لوگ تماشا دیکھتے رہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک جھوٹے سازش کی آڑ کے اندر وہ یہ سب کرتا رہا اور سب ادارے اور ہم سب بیٹھ کر حکومت سمیت یہ سب تماشا دیکھتے رہے۔ اس سازش کی بیس پر جو اس نے اعظم خان کے ساتھ بیٹھ کے پرائم منسٹرز آفس میں گھڑی، پرائم منسٹر کے اوتھ کو وائلیٹ کیا، اسی جال سازی کی بیس پر، اسی ٹیمپرنگ کی بیس پر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے افواج پاکستان پر حملے کیے، افواج پاکستان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا رہا، اسی جال سازی کی بنیاد پر میر جعفر کہتا رہا، میر صادق کہتا رہا، جانور کہتا رہا، اسی سازش کی بنیاد پر کسی کا لاڈلا اگر ہوگا تو ہوتا رہے، ہمارا لاڈلا وہ بالکل بھی نہیں ہے، اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ عمران خان فوج یا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں بولا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جنرل باجوہ سے اچھا تو بندہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ روادار بھی کوئی نہیں ہے بندہ، بڑے روادار آدمی ہیں، بڑے مروت والے وزادار آدمی ہیں، اس لیے ان کو برداشت کر رہے ہیں، نہیں تو ان جیسوں کو برداشت ہی نہ کریں۔ آج کل وہ ہر وہ برا لقب جو ہے جو دے سکتے ہیں وہ آرمی چیف کو دیتے ہیں، اور مریم نواز آج کل ان کے ان الفاظ کو، القابات کو کویسچن کر رہی ہیں۔ لیکن پاناما کے بعد ایک JIT بنی تھی جس میں 2 بریگیڈیئر شامل تھے، FIA کے ایک DG شامل تھے، بڑی ان کی نیک نامی ہوئی کہ انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے تحقیق کی ہے۔ آج مریم نواز نے ویسی ہی JIT کا مطالبہ کیا ہے عمران خان کے خلاف تحقیقات کے لیے۔ دکھائیے گا۔ ایک
JIT बनाई है, हाई पावर JIT बननी चाहिए जिसके अंदर हुकूमत के गुज़रा हों, जिसके अंदर ISI के मेंबर्स हों, जिसके अंदर IB के मेंबर्स हों, जिसके अंदर लॉ मिनिस्ट्री के मेंबर्स हों और जिसके अंदर FIA के मेंबर्स हों, और इमरान खान, आज़म खान, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद मजीद साहब, इन सब को बुला के इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कौम के साथ इमरान खान ने इतना घिनौना खेल किस तरह खेला। उनको गिरफ्तार करके बंद करना चाहिए। एक और जो उनका स्टेटमेंट है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उन शख्सियत का नाम ले चुकी हैं। आज वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन सियासी तौर पर तमाम हल्के बाखबर हैं कि मरियम का इशारा किस तरफ है। मैं भी नाम लेने से गुरेज करूँगा। इस्टेब्लिशमेंट की एक शख्सियत जिनको इमरान के बहुत करीब जाना जाता था, उनको नाम लिए बगैर इमरान खान का कोच कह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कह रही हैं, दिखाइएगा। अव्वल तो 4 ऑडियो सारी मेरे बारे में आई हैं। अपेरेंटली ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की लीक्स हैं, लेकिन वो सारी मरियम नवाज के बारे में है। मुझे ये पता है कि ये कहाँ से हो रहा है। ये इमरान खान भी शामिल है, उसका कोच भी इसमें शामिल है। हाउएवर जो इसके दूसरे जो उनके कोचेस हैं वो अब अल्लाह ताला ने किया तो उनका काम भी खत्म। कोई IT कंपनी नहीं है, ये इमरान खान है, उसका कोच है, ये उन्हीं का नेक्सस है। हमारे साथ जो शुरका हैं आज प्रोग्राम में शोएब शाहीन साहब हैं, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। शोएब साहब वेरी वार्म वेलकम। अता तारड़ साहब हैं, मुआविन खुसूसी हैं, वो भी हमारे साथ हैं PMLN से। अता तारड़ साहब आपको भी खुश आमदीद। ये फ़ैसला तो आ गया जी, मरियम की भी और कैप्टन सफदर की भी रिहाई होगी, लेकिन जो आपकी जमात के बड़े लीडर हैं नवाज़ शरीफ, उनके लिए क्या आज रास्ता खुल गया या क्या करेंगे आप? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। 100% खुल गया है। कैसे? क्योंकि अगर आप आर्गूमेंट्स देखें जो कोर्ट में हुए, पिछली 3 पेशियों पर ऑनरेबल जजेस ने प्रोसिक्यूटर से ये दरियाफ़्त फरमाया कि क्या मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा पे इल्ज़ाम किस चीज़ का है। तो ये बताया गया कि उन पर मियाँ नवाज़ शरीफ की मावनत और एयानत का, एडिंग एंड अबेटिंग का इल्ज़ाम है। जब उन्होंने कहा कि एडिंग एंड अबेटिंग का इल्ज़ाम है, तो चलें आप ये हमें बता दें कि प्रिंसिपल अक्यूज़ मियाँ नवाज़ शरीफ पे क्या इल्ज़ाम है। क्योंकि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ पे जो इल्ज़ामात हैं वो साबित नहीं होते तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ऑटोमेटिकली बरी हो जाएंगी, क्योंकि फिर एडिंग और अबेटिंग का, मावनत और एयानत का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस जवाब आया कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पे एसेट बियॉन्ड मीन्स, आमदन से ज़ायद असासा जात बनाने का इल्ज़ाम है सेक्शन 9A5 नैप ऑर्डिनेंस का। तो उस पर जब मज़ीद पूछा गया कि कौन से असासे बनाए गए, तो उन्होंने कहा जी एवनफील्ड फ्लैट्स बनाए। मज़ीद दरियाफ़्त फरमाया गया कि जी आप ये बताइए कि जो एवनफील्ड फ्लैट्स बनाए हैं मियाँ नवाज़ शरीफ ने, क्या उसकी पेमेंट मियाँ नवाज़ शरीफ ने की है, या किसी भी टाइटल डीड में, किसी डॉक्यूमेंट में ये जिक्र है कि ये मियाँ नवाज़ शरीफ के फ्लैट हैं। तो उस पर प्रोसिक्यूशन ऑनरेबल बेंच को सेटिस्फाई नहीं कर सकी, बिकॉज देखिए ये मियाँ शरीफ साहब ने 2 कंपनीज बनाई थी जिनके तहत इनकी फ्लैट्स की एक्विजिशन की गई थी, और उसके बाद फिर हुसैन नवाज़ शरीफ साहब इन्वॉल्व हो गए। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर, उनका इसकी एक्विजिशन में, इसकी ओनरशिप में, इसको जो प्रोसीड इस्तेमाल की गई ख़रीदने में, उसमें कोई रोल नहीं था। हम तो डे 1 से कह रहे थे कि ये करप्शन का केस नहीं है, ये एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस है। तो आज कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से आप नाकाम हो गए हैं ये इस्टेब्लिश करने में कि उनके आमदन से ज़ायद असासे थे, इसलिए हम मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को बरी कर रहे हैं। सर एक चीज़ पे मैं ना वो घूम जाता है ना बंदा, नीलसन और नेस्कोल कंपनियां जो थी ये भी शरीफ फैमिली की हैं। इवन फील्ड अपार्टमेंट नवाज शरीफ अभी भी वही रहते हैं, वो भी शरीफ फैमिली के हैं। लिए भी शरीफ फैमिली ने, ख़रीदे भी शरीफ फैमिली ने, शरीफ फैमिली अंदर मौजूद भी है, और आज तक ये साबित नहीं हुआ कि वो नवाज़ शरीफ के हैं, वो मरियम के हैं, वो हुसैन के हैं। पैसे उसके कहाँ से आए थे? ज़मीन के अंदर से तो नहीं ना हो गए होंगे, कोई तो तरीका होगा। सिंपल है, देखिए शरीफ फैमिली बिजनेस इंडस्ट्री में कब से थी? 1950-60 से। 1969 में मियाँ शरीफ ने पाकिस्तान की, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल लगाई, ठीक है जी। 1985 में मियाँ नवाज शरीफ पॉलिटिक्स में आते। उससे आने से पहले आप सिर्फ उनकी जो ओवरऑल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज था इत्तेफाक, उसका सिर्फ मंथली यूटिलिटी बिल्स देख लें, वो आपको समझ आ जाएगी कि वो टैक्स कितना पे करते थे। तो ये जो फ्लैट्स हैं इसके हवाले से मामला बिल्कुल क्लियर है। मियाँ नवाज शरीफ ने ना इसको एक्वायर किया। देखें मियाँ नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा के सारे टैक्स जमा कर लें स्वाय आखिरी 2 सालों के, तो उससे एक करोला गाड़ी नहीं आती। नहीं देखिए, मैं अब पब्लिक ऑफिस होल्डर जो होता है, हमारे यहाँ क्या ट्रेंड है, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है
وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بزنس سے ایسوسیٹ نہ کروں, میں نے پالیٹکس کرنی ہے. تو فیملی کے باقی ممبر جو ہیں, بزنس جو کنسرنز پہلے سے بنے ہوئے تھے, یا تو یہ بزنس کنسرنز اور یہ جو بزنسز بنے ہیں, فیکٹریز لگی ہیں, ملیں چل رہی ہیں, یہ سیاست میں آنے کے بعد بنی ہوتی. اب یہ جو آپ نیلسن اور نیسکول کا ذکر کر رہے ہیں, یہ تو دیکھیں نا 2006 میں جب میاں شریف جاتے ہیں دبئی اور وہاں پہ وہ ایک انڈسٹری لگاتے ہیں, یہ تو سلسلہ اس کے بعد کا ہے. گلف اسٹیل مل بینکرپٹ ہو گئی تھی, بند ہو گئی تھی, بالکل ہو اس نے گئی پیسے تھی, نہیں کمائے تھے. بالکل ہو گئی تھی, مگر اس سے پہلے یہ ایکوزیشن ہو گئی بھی تھی. سر میں نے اس کیس کو اتنا پڑھا ہے, 100-150 دفعہ پڑھا ہے, اور سارا کچھ شریف فیملی کا ہے, لیکن نتھنگ از پروفڈ ان دی کورٹ. مگر پروف اس لیے نہیں ہوا کہ میاں نواز شریف کا تعلق کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا میاں شریف, شعیب صاحب سے پوچھتے ہیں. شعیب صاحب آپ بھی وکیل ہیں, طاہر صاحب نے تو ظاہر اپنی قائد کی حمایت میں بولنا ہے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کس کے ہیں پیسے, کدھر سے آئے, کہاں گئے؟ عدالت میں نیب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ایک 70 بھی نہیں تھی جس سے ثابت ہو جائے کہ یہ جرم کی ثبوت ہے, اس کو پکڑ کے بندے کو اندر کر دیں. نیب لا میں جو بیسک پرنسپل ہے کہ جو پبلک آفس ہولڈر ہے وہ یا اس کے بچوں کے نام, بیوی کے نام, جو پراپرٹیز بھی ہوں گی, جو کچھ بھی ہوگا وہ اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتا دیں اونس یا بار ثبوت جس کو کہتے ہیں, اونس ٹو پروو دی چارج, وہ شفٹ ہو جاتا ہے. لیکن آج تو میں نے عدالت کی ایک آبزرویشن پڑھی, وہ کہہ رہے تھے مریم نواز پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی. میں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. مریم نواز پہ یہ الزام نہیں تھا کہ ڈائریکٹ اس کے جو ہیں بیانڈ مینز سورسز رکھیں, تو مریم کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا. نہیں, مریم کے اوپر اطلاق تھا ان کے ساتھ کنائبنس کا کہ ایک پراپرٹی, ایک چیز. اب آپ کو یاد ہوگا, اگر آپ کو یاد ہے, حسن نواز صاحب نے آ کر کے جیو میں سب سے پہلے یہ انٹرویو دیا تھا. پہلے تو یہ مانتے نہیں تھے کہ یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو ہیں یہ ہمارے ہیں ہی نہیں, پہلے تو یہ تھا, یہ اسٹوڈنٹس لائف سے یہاں سب سے پہلی حماقت تھی شریف فیملی کی. جی, انہوں نے قطری خط سے پہلے وہ پہلی حماقت تھی. انہوں نے ماشاءاللہ کہا الحمدللہ یہ ہمارے ہیں, اس ختم کیا ہے, اور ان کی جو بینیفیشری ہیں وہ میری بہن مریم نواز صاحبہ ہیں. بینیفیشری نہیں کہا اس نے, آئی تھنک پروبیبلی ہی سیڈ کہ وہ اس کی ٹرسٹ ان کے پاس ہے, ٹرسٹ ڈیڈ کہے, لیکن یہ بہن بھائیوں کا یہ الزام تھا کہ بینیفیشن اونر, یہ الزام تھا کہ بینیفیشن اونر ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو بھی تھا یہ ان کے درمیان فیملی کا, ان کی وہ پراپرٹی انہوں نے اون کی. اب اون کرنے کے بعد اس کے 3 حصے بنتے تھے. مین اس میں ایکیوز تھے نواز شریف صاحب, اس کے ساتھ نیب نے کیوں نہیں ثابت کیا اس کو ایکیوز تھے مریم نواز صاحبہ, ایکیوز تھے ان کے بیٹے. اب جب یہ کیس شروع ہوا تھا, پاناما کیس 2016 میں شروع ہوا تھا. آج ماشاءاللہ بہت بولی ہیں مریم نواز صاحبہ, ہمیں ان کا احترام ہے, لیکن اس وقت تو عمران خان تو نا اقتدار میں آئے تھے. یہ جب کیس شروع ہوا اس وقت ان کا اپنا اقتدار تھا, نواز شریف صاحب صاحب اقتدار تھے, پرائم منسٹر تھے. شاہد خان عباسی صاحب کے زمانے میں یہ ریفرنس فائل ہوا, GIT نواز شریف صاحب کے زمانے میں بنی تھی, اور اس کے بعد جب سزا ہوئی اس وقت بھی شاہد خان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے, اور اس کے بعد پھر الیکشن ہوا, اور اس الیکشن کے نتیجے میں عمران خان صاحب آئے. وہ جا کر آئے تھے اگست سپٹمبر میں جا کر اقتدار سنبھالا تھا انہوں نے. لہٰذا یہ کہنا کہ ان کے خلاف جو بولی وہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی, کہ جو بھی خیر ان کا سیاسی معاملہ ہے میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں, جب آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ وہ پراپرٹیز, اس کے 3 حصے پھر بن گئے. بچے پہلے ہی دن چلے گئے لندن, انہوں نے آ کر کے نہ کوئی ایویڈنس دی, نہ کوئی بات کی, نہ کچھ کیا. اب نواز شریف صاحب نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ یس ہمارے پاس ہر چیز کی ایویڈنس ہے, ہم پیش کریں گے. جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع, یہ ہیں وہ ذرائع, اور وہ ذرائع جا کر کے نہ GIT میں پیش کیا, نہ عدالت میں پیش سر کیا. ثبوت کدھر ہے؟ کسی نے ثابت کیا ہو نہ تھا, نیب نے بھی کچھ ثابت نہیں کیا, شریف فیملی نے بھی کوئی ڈاکومنٹ نہیں دیا, نیب نے بھی کچھ ثابت نہیں کیا. انہوں نے بھی کمال کیا, لیکن لا جو نیب سر جسٹس جاوید اقبال تھے 6 سال, اور جس کو چاہتے تھے اندر کرتے تھے, مطلب 1.5 سال انہوں نے بندے پکڑ کے ایسے اندر ڈالے تھے بغیر کیے ہوئے. اس اسپیشل کیس کی بات کرتا ہوں, کیا ثبوت تھا؟ شاہد خاقان پہ کوئی ثبوت نہیں تھا, مفتاح اسماعیل پہ کوئی ثبوت نہیں تھا, احسن اقبال پہ کوئی ثبوت نہیں تھا, بندے آپ جیلوں میں ڈالتے. ندیم صاحب ویسے مجھے تو ایک بات اور لگتی ہے, زرداری صاحب اور ان کے خاندان کے خلاف کوئی ایویڈنس آج تک مطلب کنوکشن نہیں ہو سکی. زرداری صاحب والا کیس جو تھا بشیر میمن والا سب سے تگڑا کیس تھا, اور شہباز شریف والا سب سے تگڑا کیس تھا. ابھی تک تو کچھ ثابت نہیں ہوا نا. ثابت تو عدالت میں کرنا تھا, وہ تو ڈاکومنٹس آئے ہوئے تھے, ان کیسوں میں کچھ نہیں تھا. میں ایک بات کروں, نہ شریف فیملی کے خلاف کوئی آج تک ثابت ہو سکا,
نہ فوجی جرنیل کے خلاف ہم کوئی چیز ثابت کر سکے، نہ آج تک کوئی بیوروکریٹ کے خلاف ثابت کر سکے. تو ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے، میں اس پہ سوال کیے بغیر میں تو یہ سوچتا ہوں کہ شاید کرپشن میں نے کی ہے، ندیم صاحب آپ نے کی ہے، میرے جونیئرز نے کی ہے، ہمارے اس عوام یا اس کسان نے کی ہے، ہم لوگوں نے پھر کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں اس ملک کو چلانے میں. تمام مقتدر حلقے جو ہے نا بری و ذمہ ہیں. دیکھیں ہمارے نظام انصاف پہ ایک کوشچن مارک ہے. ہیونگ اے گریٹ ریسپیکٹ فار دی آنریبل کورٹ، ہماری انڈیپینڈنٹ عدالتیں ہیں، ان نے ہمیں ریزنز نہیں آئیں. جب آئیں گی اگر غلطی ہوگی تو ہم کھل کے بات کریں گے، نہیں ہوگی تو ہم جج ارشد ملک والا معاملہ تھا اس کو ماضی میں جس طریقے سے دیکھا گیا، اب یہ معاملہ دوبارہ لگنا ہے سامنے. جج ارشد ملک والی وہ آڈیوز اور ویڈیوز کی ریکارڈنگ دوبارہ منظر عام پر آئیں گی، اس کی بھی ایک وہ قابل اعتراض ویڈیو، اس کا بھی ذکر آئے گا. کیا بنے گا؟ آپ عدالت اسے کیسے دیکھے گی؟ دیکھیں پہلے تو انویسٹیگیشن کی بات سن لیں کہ آج تک ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی کسی بھی انویسٹیگیشن میں، کسی بھی جے آئی ٹی میں اس کی آج تک ویلیو نہیں لگائی گئی. آج جب کورٹ نے پوچھا نا آپ کے پروسیکیوٹر سے کہ جب یہ ایکوائر کیے گئے تھے اس کی کیا ویلیو تھی، ان کو اس کی ویلیو نہیں پتا. کیا آپ نے لنڈن میں جو ان کا لینڈ رجسٹری کا سسٹم ہے، جہاں پہ ہر پراپرٹی رجسٹر ہوتی ہے، آپ نے وہاں سے ریکارڈ طلب کیا؟ جواب آیا نہیں کیا. کیا میاں نواز شریف سے ڈیورنگ ٹرائل آپ نے اس پراپرٹی کی رجسٹری کے حوالے سے، اس کی ویلیو کے حوالے سے کوئی سوال کے؟ جواب آیا نہیں. تو دیکھیں جب اس طرح کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بنائے جائیں گے اور ارشد ملک صاحب کا وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے، تو یہ سارے کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے. جج ارشد ملک والی ویڈیوز کا کیا بنے گا؟ دیکھیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ اس کیس کا مجھے نہیں لگتا کہ آگے کوئی لیگل کنکلوژن نکلے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ، لیکن نواز شریف کا کیس جب سامنے آئے گا تو آپ لوگوں کو دوبارہ شاید وہ چیزیں میرا خیال ہے نہیں، میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی کیس کے لیے اتنا ہی بڑا ہے کہ آج جب دونوں کو اکیوزڈ کو اس بنیاد پہ، ابھی دیکھیں ڈیٹیل آرڈر آنا ہے، اس کا ویٹ ہے کہ وہ ڈیٹیل آرڈر آئے. ڈیٹیل آرڈر آئے گا، مگر آج بھی جو آرگیومنٹس ہوئے، پچھلی پیشی پہ جو آرگیومنٹس ہوئے، لیکن جو جج صاحب بعض باتیں کہہ رہے تھے، یہ جو بارِ ثبوت والا ابھی انہوں نے ذکر کیا تھا، نیب لاء میں بارِ ثبوت کا ایک کنسیپٹ تھا. آج جج صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پر وہ کٹہرے میں کھڑے ہو کے کہہ بھی دیں کہ یہ پراپرٹی میری ہے، پھر بھی ثابت آپ نے کرنی. دیکھیں اوور ٹائم جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے، اور دیکھیں یہ میرے سے بہت زیادہ قانون کو جانتے ہیں. اوور ٹائم جو نیب کی جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے، وہ آپ بریگیڈیئر امتیاز کا کیس دیکھ لیں، اس کے بعد جتنے کیسز آئے ہیں اس میں کورٹس نے، کیونکہ ہم کامن لا کنٹری ہیں، ہمارے ہاں جوڈیشل آرڈرز جو ہے وہ قانون کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. تو اس کے اندر جو نیا جوڈیشل جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ اونرس آف پروف اکیوز پہ نہیں ہوگا. دیٹ از انفیئر. دنیا میں کہیں ملزم پہ یہ اونس نہیں ہوتا. برڈن آف پروف از آلویز ود دا پروسیکیوشن. جس نے الزام لگایا ہے ثابت وہی کرے گا. اور دیکھیے یہ بات نہیں ہے لیکن یہ آپ ان کی اس بات سے متفق ہیں؟ نہیں، میں نہیں ہوں. دیکھیں پبلک آفس ہولڈر اس لیے، دیکھیں میں آج ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہوں، میں نے انڈر دی ٹیبل پیسے لے لیے، میری تنخواہ ہے 2 لاکھ روپیہ، میرے نام یا میری بیوی بچوں کے نام پراپرٹی نکل آئیں 2 ارب روپے کی. کہاں سے پراسیکیوشن ثابت کرے گی کہ میں نے پیسے کہاں سے لیے ہیں؟ لا یہ ہے کہ میں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ پیسے میں نے کہاں سے بنائے ہیں، یہ پیسے میں نے ثبوت دینے ہیں، میں نے رسید پیش کرنی ہے کہ یہ پیسے میں کہاں سے لے کر آیا. کیا نیب لا یہی کہتا ہے یا جو انہوں نے کہا کہ نہیں، نیب لا یہی کہتا ہے پبلک آفس ہولڈر ہوگا تو وہ بارے ثبوت اس پہ آ جائے گا، وہ ثابت کرے گا کہ نواز شریف اور مریم کے خلاف کیسز تھے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے. اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں، اس میں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے اور اس وقت مرضی اور منشا یہی تھی کہ ان کو سیاست سے باہر کرنا ہے یا جیل میں ڈالنا ہے. لیکن اس کیس کے جو ثبوت ہیں نہ نیب لا پایا نہ شریف فیملی دے پائی. یہ پراپرٹی بھی ان کی ہے لیکن دیر از نو پروف، نو منی ٹریل، دیکھیں ہم نو ایویڈنس آف کرپشن. ہم سارا کچھ کہنا پڑے گا، نیب کی کوئی کاغذ پتر نہیں ہے اس میں. میں کہتا ہوں نیب کی خرابیاں، نیب کی کمزوریاں، نیب کی بےایمانیاں سائڈ پہ کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ سیاستدان ہیں، انہوں نے 30 سال 40 سال سے اس ملک کو حکمرانی کی ہے، 3 دفعہ پرائم منسٹر رکھے. اخلاقی ذمہ داری بھی تو ان کی بنتی ہے، سیاسی ذمہ داری بھی بنتی ہے. یہ آئیں آج پیش کر دیں کہ جی ٹھیک ہے کیس کو چھوڑ دیں. ارے وہ تو مان رہے ہیں ہماری پراپرٹی ہے، وہ کب کہہ رہے ہیں کہ ہماری نہیں ہے؟ وہ تو رہتے وہاں پہ. تو اور کورٹ اس بات پہ بری کر رہی ہے کہ یہ ثابت کریں کہ یہ پراپرٹی ان کی ہے. یار یہ کیا کہانی کیا ہے؟ میں تو گھوم جاؤں گا، مجھے لا نہیں سمجھ آتا. آپ بتائیں، بات یہ ہے پراپرٹی بھی انہی کی ہے، بات یہ ہے ملکیت ہے، مانتے بھی ہیں، رہتے بھی ہیں. وہی کورٹ جب کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کیس میں آپ کو 3 مواقع فراہم کرے کیونکہ آپ سیاستدان ہیں تو وہ کورٹ اچھی ہے. وہی کورٹ آج مریم نواز شریف کو بری کرتی ہے تو وہ کورٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کی. ہم کیوں کہیں نظام عدل پہ، انصاف کے نظام پہ سوالیہ نشان تو اٹھ رہا ہے نا، اٹھا رہے ہیں. مریم کا کیس پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا، میں اسے ڈینائی نہیں کر رہا. مجھے تاریخ میں کوئی کیس بتا دیں کہ کئی 100 پیشیاں میاں نواز شریف کی جتنی پیشیاں ہوئی ہیں
اسپیڈی ٹرائل ڈے ٹو ڈے سب کچھ مجھے ایک اور ٹرائل بتا دیں جو ڈے ٹو ڈے ہوا. جو کوئی ٹرائل ٹرائل نہیں ہے day to وہ day. تو ایک بڑا چمبے والا ہے نا کہ پراپرٹی بھی ہے, ملکیت بھی مانی ہوئی ہے, رہ بھی وہی رہے, ڈینائل بھی نہیں ہے, اور عدالت میں ثابت کرنا ہے کہ پراپرٹی کی ملکیت پر دیکھیں نا بات یہ کیا بات کیسے لا ثابت کرے گی؟ بات یہ ہے کہ یہ ساری انڈسٹری ساری ایمپائر میاں شریف صاحب مرحوم نے کھڑی کی, ٹھیک ہے. اب آگے جب پراپرٹی ٹرانسفر ہوئی ہے یا پراپرٹی کمپنیز کے تھرو ایکوائر ہوئی ہے تو وہ گرینڈ سنز کے نام آئی ہے. بہت ساری چیزیں میاں شہباز شریف کے بچوں کے نام بھی آئی ہیں جب ان کی انہیریٹنس کا بٹوارا ہوا ان کی وفات کے بعد. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں میاں نواز شریف کہاں فگر ان کرتے ہیں, یا میاں نواز شریف کے وزیر اعظم ہونے کی وجہ سے, پبلک آفس ہولڈر ہونے کی وجہ سے اس بزنس کو کیا فائدہ پہنچا, یا وہ پروسیڈ کیا کرائم کی پروسیڈز تھیں, خدا نہ خواستہ رشوت کا پیسہ تھا, تو وہ ثابت کر دیتے. اس میں فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ یہ نام مریم کا اور باقی لوگوں کا, یہ کیونکہ ہم نے 2016 سے اس کیس کو اتنی دفعہ کور کیا تھا, یہ نام کبھی شاید ساری عمر نہ سامنے آتے. نیلسن اور نیسکول ایک فرنٹ کمپنیز بن جاتی ہیں جس کو ایک وکیل کے خط کے ذریعے آپریٹ کیا جاتا ہے. 9/11 کے بعد پوری دنیا میں بینکنگ لاز چینج ہوئے اور نو یور کسٹمرز KYC رولز ان کو کہا جاتا تھا, اور پھر بعد اینٹی ٹیررزم کی جو ٹیرر ریلیٹڈ فائنینسنگ تھی اس کو چیک کرنے کے لیے سختیاں کی گئیں. تو اس میں یہ آیا کہ جو بینیفیشل اونرز ہیں ان کے نام سامنے آئیں گے. اسی قانون کے تحت وہ موزیک فونزینکا یا پتہ نہیں کیا اس کمپنی کا نام تھا, اس کے ڈاکومنٹ سامنے آئے تو اس میں مریم نواز کا سامنے آیا نام کہ یہ اس کی بینیفیشل اونر ہے, اور وہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی. اور پھر حسین نواز ایک دن ون فائن مارننگ پاکستان آتے ہیں اور ایک ٹی وی انٹرویو میں کہتے ہیں کہ یہ خادم الحمدللہ ان کمپنیوں کا وارث. اگر وہ یہ جملہ نہ کہتے تو شاید ساری عمر نیب جو ہے دنیا جان ڈھونڈ لاتی, کوئی بندہ نہ ڈھونڈ پاتا کہ اصل مالک کون ہے. یہ صرف ان کی اسٹیٹمنٹ ہے جس کی مہربانی سے یہ سارا کیس آگے تک پہنچ رہا ہے. ایک بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عمران خان کبھی تو لگتا ہے کہ تھوڑا سا نرم پڑنے لگے ہیں جب ان کی اطلاع آتی ہے کہ وہ بنی گالا سے اترے ہیں اور پنڈی کہیں ملاقات کے لیے گئے ہیں, لیکن اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں کہ انتخابات تک ایکسٹینڈ کر دیں اور دوسری طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں آتا ایکسٹینشن والی چیز کے اوپر, خبر یہی ہے کہ اس کے اوپر وہاں سے جواب ہی ہے کہ کوئی ایکسٹینشن وینشن والی کوئی گیم نہیں ہے, تو پھر وہ دوبارہ اپنا غصہ دکھاتے ہیں. آج بھی غصہ دکھایا انہوں نے. نیوٹرل کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں دکھائیے گا. اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور یا برائی کے ساتھ کھڑے ہو, نیوٹرل نہیں رہ سکتے. اللہ کا حکم ہے ہمیں کہ ناانصافی قبول نہ کرو. جو ان کے ہینڈلر سمجھتے ہیں کہ ہم ان چوروں کو قبول کر لیں گے, کسی غلط فہمی میں نہ رہو. دوسرا, چیف الیکشن کمشنر کے اوپر جو ان کا اٹیک ہے وہ ابھی سمجھ سے بالا تر ہے. چیف الیکشن کمشنر کے پاس ان کا فورن فنڈنگ کا کیس ہے جس کے اوپر فیصلہ آنا ہے. توشہ خانہ کے اوپر بھی کچھ کہہ سکتے ہیں تو, لیکن بہت غصہ نکال رہے ہیں ان کے اوپر. دکھائے گا جی. یہ چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے, یہ چیف پاکستان کا الیکٹرل فراڈ ہے. سلطان سکندر میری بات سن لو, اگر تمہارے میں ابھی بھی کوئی عزت اور غیرت رہ گئی ہے ریزائن کرو. یہ قوم تمہیں کبھی بخشے گی نہیں, کیونکہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. یہ جرم ہے کہ آپ الیکٹرل فراڈ کریں جو آپ کر رہے ہیں اور جو آپ کا اگلے پلان ہے. ہم ہر سٹیپ لیں گے اور ہم ہر قانونی کارروائی تمہارے پہ کریں گے. شعیب صاحب پہلے آپ ہی فرما دیجئے, خان صاحب کیوں اتنا غصہ ہیں چیف الیکشن کمشنر پہ؟ خان صاحب کا غصہ ظاہر ہے کسی بیسڈ آن سم ایویڈنس ہوگا, یا بیسڈ آن سم جس کو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیے جانے والے جو تجربات ہیں اس کی روشنی میں ہوگا. تجربات تو ابھی پنجاب سے 15 سیٹیں جیت کے آئے ہیں اور اس پہ ایک کسی ووٹ کے اوپر اعتراض نہیں اٹھائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ 15 سیٹیں اپنے زور بازو پہ جیتے ہیں نا, تو چیف الیکشن کمشنر ڈنڈی ماری اس میں. دوسری بات یہ دیکھیں, اس زمانے میں بھی پوری ایڈمنسٹریشن کس کے پاس تھی؟ حمزہ شہباز صاحب کے پاس تھی. ایکس اینڈ وائی بھی ان کے ساتھ تھے, اور اس کا مطلب ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے حمزہ اور مسٹر ایکس کے ہوتے ہوئے بھی الیکشن کو جیتنے دیا عمران خان کو. الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی ان کی پھڈے چل رہے تھے, اس کے باوجود عوام اتنی تعداد میں نکل آئے کہ ان کو وہ راستہ نہیں روک سکے اور 15 سیٹیں وہ جیت گئے 20 میں سے. تو پھر فکر کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ پبلک اگر خان صاحب اتنے تگڑے ہیں تو پھر تو فکر ہی کوئی نہیں ہے اس وقت تک تو ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سر غصے کی وجہ کچھ اور ہے, ان اینٹیسپیشن اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں کیونکہ وہ فیصلے آنے ہیں. دیکھیں انسٹیٹیوشنل بیسز پہ اگر آپ اوورال پچھلے 6 مہینے کا کنڈکٹ دیکھیں الیکشن کمشنر کا, تو وہ ون سائیڈڈ لگتا ہے. آپ نے سیلاب کا بہانہ بنا کے 1.5 دن پہلے آپ نے وہ جو شاہ محمود قریشی کی بیٹی کی الیکشن لڑ رہی تھی یا 2-3 سیٹیں تھیں وہ بھی آپ نے کینسل کی, اور جس میں عمران خان صاحب 9 سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے تھے. لوکل باڈیز بھی گئے اس میں, لوکل باڈیز بھی گئے اس میں, لیکن آپ کو لگتا تھا کہ پانی میں ڈوبے ہوئے سندھ کے اندر الیکشن ہو سکتے. سندھ کی بات نہیں کر رہا,
فیصل آباد میں کون سا سیلاب تھا, ملتان میں کون سا سیلاب تھا, پشاور میں کون سا سیلاب تھا. لیکن صدر پنجاب میں تو بارشوں نے تباہی پھیری ہوئی تھی, فیصل آباد میں نہیں تھی, لیکن باقی صدر ملتان میں پنجاب تو میں نہیں تھی نا. وہ وہاں میں رہنے والا ہوں ڈیرہ غازی خان کا, وہ 2 تحصیلیں تھیں مینلی, راجن پور اور تونسا, تو اور وہاں واقعی That is لیکن the اس کا only ملتان کے evidence- ساتھ کوئی تعلق نہیں. That is the only evidence against Chief Election Commissioner. نہیں میں اس ایویڈنس کی بات نہیں کر رہا. اس کے بعد آپ کوئی بھی ان کا میٹر اٹھاؤ تو نیچرلی آپ کو جس چیز کی پاور بھی نہیں ہے. اچھا, اب سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے؟ سپریم کورٹ نے حنیف عباسی کیس میں کہا اکراس دی بورڈ وداؤٹ ڈسکریمنیشن آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے فنڈز کو چیک کرو. ٹھیک ہے, آپ نے ایک کا کر دیا, ہم اس پہ اعتراض نہیں ہے. یہ 8 سال کے بعد فیصلہ آیا ہے. میں مانتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جب کہہ دیا اکراس دی بورڈ وداؤٹ ڈسکریمنیشن, فیصلہ آنا ہے شعیب صاحب, جو بھی کہیں گے یہ فیصلہ آنا ہے, اناؤنس ہونا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ نے دے دیا نا. باقی پولیٹیکل پارٹیز کا آپ مہینے بعد دے دیتے, 3 مہینے بعد 8 سال 4 کو مہینے لگے بعد. تو اس کو بھی تو 4-5 سال لگیں گے نا سر. کیوں ٹھیک ہے, 8 سال باتیں کے اوپر ہوتے بیٹھے رہے. ہیں. اس کا فیصلہ کب آنا تھا پہلے یہ چیز تھی, طاہر صاحب سے پوچھتے ہیں, ہاں, فارم باقی کا فیصلہ کب آئے گا؟ بات یہ ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز کا فیصلہ کب آئے گا؟ چیف الیکشن کمشنر کس کی چوائس تھی؟ کس نے لفافے میں سے نام نکال کے آگے رکھا تھا؟ عمران خان. نہیں, عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ زبردست آدمی ہے, اور کنہوں نے کہا تھا یاد ہے آپ کو؟ شاہد خاقان عباسی نے لگایا تھا چیئرمین سینٹ, اسی چیئرمین سینٹ نے پکڑ کے شاہد خاقان عباسی کے ساتھ زیادتی کی بغیر کسی قصور کے, اس کو جیل میں ڈال دے رکھا. مفتاح کو بھی, احسن کو بھی, کوئی قصور نہیں تھا. چیئرمین نیب اور چیف الیکشن کمشنر لگایا تھا عمران خان, اور سب سے زیادہ گالیاں بھی ابھی عمران ہی نکال رہے ہیں. کسی وقت اس کا مطلب کا بھی فیصلہ ہو جائے کہ جب آر ٹی ایس بیٹھتا ہے اور آپ کی جماعت میں باقی جماعتوں سے لوگ ٹوٹ کے آپ کی جماعت میں شامل ہوتے ہیں, جنوبی پنجاب محاذ بنتا ہے. ہمارے لوگوں کو 2018 میں کتنا تھریٹ تھا آپ میرے سے پوچھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. پنجاب کی میں ہماری سمپل میجورٹی تھی, توڑ پھوڑ کے باوجود اس وقت مذہبی بنیادوں کے اوپر بھی ایسے اقبال کو بات یہ ہے, گولی ماری گئی, وہ سسٹم آپ کو سوٹ کرتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ آپ کو آؤٹ آف دا وے فیور دی جائے. یہ ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ سیلیبریٹیز میں ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایوری بڈی اوز دیم سم تھنگ, کہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ میرا حق ہے. یہ حق کسی کا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں. آپ پہلے چیف الیکشن کمشنر کی سلیکشن کریں, پھر گالیاں دیں. خان صاحب سے ہوگی سیاسی غلطیاں, پارلیمنٹ سے باہر نکل آئے, واپس آ جائیں گے. نہیں آپ دیکھیں نا, چیئرمین استعفے تو قبول نہیں کیا. چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا, ہاں چیف جسٹس صاحب نے کہا واپس. چیف جسٹس صاحب کو بھی چاہیے نا, وہ باقی مرضی کے. سر آپ نے استعفے تو قبول نہیں کیے. عمران کل صبح جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں, ابھی تک استعفے قبول نہیں کیا. بات یہ ہے نا, جو 9 قبول کیے ہیں اس کے خلاف سپریم کورٹ کون گیا ہے؟ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ الیکشن ڈیلے فلاں. دیکھیں ہم نے تو ریٹ کی لاہور ہائی کورٹ میں بھی, ہمارا ملتان کا کینڈیڈیٹ بھی کورٹ میں گیا. اب خان صاحب جو ہیں ان کی کیس پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ہمارے کب آئے گا فیصلہ فارن فنڈنگ کا؟ فارن فنڈنگ کا میرے حساب سے تو جلد آ جانا چاہیے. دیکھیں 8 سال از لانگ ٹائم, اور ہماری جو یہ بات کر رہے ہیں 2 چیزیں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں آپ کے نواز شریف کی واپسی کے اندر. ایک ہے پنجاب حکومت, اور دوسرا عمران خان کے یہ پنجاب حکومت کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں. بتائیے. اس وقت جو ہمارے رابطے اس طرف ہیں, بہت سے لوگ نالاں ہیں. پرویز لائی سے یا پرویز لائی سے؟ اچھا, ان کو اکوموڈیٹ نہیں. پرویز لائی آپ سے ملیں گے, سائڈ سوئچ کریں گے میرا خیال ہے, یا وہ اندر سے بندر ٹوٹیں گے؟ آپ کو ایک مزے کی بات یہ بتاؤں کہ اس وقت جو اجلاس چل رہا ہے وہ جون سے چل رہا ہے. روز کا 1 کروڑ روپیہ خرچ آتا ہے جو ٹی اے ڈی اے اور ڈیلی الاؤنس ملتا ہے ایم پی ایس کو. پرویز لائی صاحب اجلاس ختم نہیں ہونے دے رہے, کہ جس دن اجلاس ختم ہوا گورنر نے اگر کہہ دیا کہ اعتماد کا ووٹ لو تو 186 اراکین کی ان کو حمایت ریکوائرڈ ہے, اور ایگزیکٹ 186 ہیں. 4 ملک سے باہر ہیں, کوئی 2-3 غائب ہو جاتے ہیں, کوئی 2-3 چلے جاتے ہیں. تو اگر اجلاس ملتوی ہوا تو آپ ووٹ آف کانفیڈنس کا کہیں گے؟ ایبسولوٹلی. آپ تیاری میں ہیں؟ بالکل تیاری. بندوں کی حمایت ہے ہماری. کتنے بندوں کی حمایت ہے؟ کوئکلی لاسٹ کوسچن, بریک آ گئی. ہماری تقریباً اس وقت 15 سے زیادہ لوگوں کی حمایت حاصل ہے. ان کے 15 کے لوگوں, ان کے 15. اور ملا کے کتنی ہو جائے گی آپ کی؟ اب اگر ہماری آپ ملا دیں اس میں تو یہ ہمارا نمبر تقریباً 190 تک چلا جاتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ, لیکن خدا کا نام جے کوئی حمزہ تو علاوہ کوئی بندہ لگانا آگے, جد کو پہلے اپنے بندے نظام پہ گئے وہ نہیں چلا سکتا پنجاب. سامنے کی بات نہیں, ہمارے خلاف ایک کورٹ کا آرڈر آ گیا. حمزہ شہباز شریف نے, یہ جو الیکشن کی بات کر رہے ہیں, میں ہوم منسٹر تھا پنجاب کا, میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے, فیملی کے اوپر لکھا نہیں ہوا کہ ان کے علاوہ نون لیگ کے اوپر میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں نے اسلحے سے پاک کرنے کے لیے الیکشنز کو بلا امتیاز کاروائیاں کی. ہم نے 1% بھی کوشش نہیں کی کہ الیکشن کو انفلوئنس کیا جائے. الیکشن فری اینڈ فیئر کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے پاس علی امین گنڈا پر جیسے لوگ نہیں تھے جو بکسے اٹھا کے بھاگ جائیں. ہم نے شفاف الیکشن انشور کیا. بریک قریب آ گئی ہے, تو عطا طاہر صاحب آپ کا بھی اور شعیب صاحب آپ کا بھی شکریہ. ہم بریک لیں گے. بریک سے واپسی کے اوپر فارن ایکسچینج مارکیٹ کے اندر جو تیزی آئی ہے, بہتری آئی ہے, روپے کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے, کتنی دیر برقرار رہے گی اور کیسے بہتری ہوئی ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک بریک لیں گے.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اشفاق طولہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. طولہ صاحب، ڈالر جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، روپیہ اوپر جا رہا ہے، بہت خوشائن بات ہے، لیکن انفلوز پاکستان کے فارن ایکسچینج ارننگ نہیں بڑھ رہی، تو یہ کیا سمجھتے ہیں سسٹینیبل ٹرینڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا آپ نے پرٹیننٹ سوال کیا ہے ندیم صاحب. میں پہلے بھی کہتا تھا کہ دیر آر ٹو ویکٹرز ٹو جو ڈالر کی یا روپی کی ڈپریسیشن ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے آپ کا اوبیسلی انفلو آؤٹ فلو، جو ڈیمانڈ سپلائی میکینزم جس کو ہم کہتے ہیں حروف عام میں، اور دوسرا آپ کا ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بینکوں نے جو کردار ادا کیا جس وقت یہ ہمارا ڈالر 182 سے اتنے اوپر لیول پہ گیا. ذرا تیز تیز کریں گے اس کے اوپر. بینکس ایل سیز 6-7 روپے 8 روپے اوپر پہ کھول رہے تھے. جی ایسے بھی ایکسپورٹرز تھے ہمارے پاس جنہوں نے کہا کہ جی 200 اور 36 روپے میں ہمیں یہاں سے ایکسپورٹ کے پیسے دیے ہیں اور ہماری امپورٹ کی ایلسیاں 244 میں کھلی ہیں. اور میرا خیال ہے یہ اسٹیٹ بینک کو اس وقت بھی چیک کرنا چاہیے تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس سے پہلے یہ ایک اسحاق ڈار کے آنے کے بعد چیک کیا جا رہا ہے اس کو. میرا خیال ہے مفتاح صاحب نے چیکنگ کی وہ انسٹرکشنز تو دے دیے تھے، بٹ میں اب پرسوں جو اسٹیٹ بینک بڑا ویگرس کر رہا ہے، تو اور یہ رپورٹ بھی میرا خیال ہے بننے والی ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق 2-3 دن میں یہ رپورٹ آ جائے گی. فائنانس منسٹری کو رپورٹ سبمٹ کرے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. جی کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ جو ایک خبر یہ تھی کہ افغانستان ڈالر اسمگل ہو رہا ہے، پاؤنڈ جا رہا ہے، پاؤنڈ پیسے جا رہی ہیں. آپ ایک کام کریں، آپ کراچی سے ڈالر لے کے چلیں، آپ پشاور پہ آئیں گے نا تو ڈالر سستا ہوتا ہے. سستا ہو جائے گا. سستا ہوتا ہے. آپ کسی بھی کرنسی ڈیلر سے پوچھیں گے، افغانستان جائیں گے تو اور سستا ہوتا ہے. اس وقت افغانستان میں اتنی ضرورت نہیں ہے. یہ سر کوئی زمانہ تھا کہ ڈالر افغانستان سے ادھر آیا کرتا تھا، اب وہ زمانہ بدل گیا. وہ اس لیے نہیں یہاں سے آتا ادھر کہ جا آپ رہا کی ہے. ٹریڈ نہیں ہے. جو آپ جب ٹریڈ کرتے تھے پہلے تو آ جاتا تھا آپ کا ڈالر، اور وہ کیش آتا تھا، اسی لیے پشاور میں بڑا سستا تھا. آج بھی سستا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا کراچی مارکیٹ اور پشاور کی سر افغانستان جا رہا ہے ڈالر. پہلے افغانستان سے ادھر آتا تھا، اب نہیں آ رہا کیونکہ وہاں پہ سر فارن. میری نالج یہ ہے کہ افغانستان اس وقت نہیں جا رہا، مگر اگر آپ کہتے ہیں آپ کی مصدقہ اطلاعات ہیں تو میں یہ کام انتظامی ہے جس کو ڈار صاحب اپنے ڈنڈے کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ روپیہ کہاں جا کے تھم سکتا ہے ڈالر کے مقابلے میں، یا ڈالر نیچے گرے تو روپیہ کہاں مستحکم ہو سکتا ہے؟ ندیم صاحب 3-4 چیزیں ہیں اس میں جس کو آپ کو مروز خاطر رکھنا پڑے گا. ایک کموڈٹی پرائزز. کموڈٹی پرائزز اب نیچے آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا شگون ہے ہمارے پاس. دوسرا آپ انفلو آف ڈالرز ہیں. جیسے دیکھیں پہلے بھی جو اگر ہم دیکھیں گے نا پچھلی جو پی ٹی آئی کی رجیم میں بھی جب آپ کے کووڈ کی وجہ سے ریپڈ فائنینسنگ آئی اور آپ کے قرضے جو پیرس کلب کے یا باقی کنٹریز کے جو G20 کے جس کو آپ کو موریٹوریم ملا تھا، اس وجہ سے آپ کے آؤٹ فلو کم ہو رہے تھے اور آپ کی کموڈٹی کی پرائز جیسے آئل وغیرہ کی یا پام آئل کی پرائز بالکل لو ایپ پہ تھی. یہ بات بالکل درست ہے کہ اس وقت ایکسپورٹ بھی نہیں تھی آپ کی، تو اس وقت آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹ نے ایک چھوٹا سا کوانٹم جمپ دیا تھا آپ کو. اگر آپ کی ایکسپورٹ بیکاز کہ کموڈٹی کی پرائز جب نیچے آتی ہے تو آپ کی کاٹن کی پرائز بھی نیچے آتی ہے، اور 65% آف یور ایکسپورٹس آر ٹیکسٹائل اینڈ موسٹ آف دیم آر کاٹن بیس. تو آپ کی ایکسپورٹس بھی کم ہوں گی، انشاءاللہ آپ کی امپورٹس بھی کم ہوں گی. تو جب آپ کی یہاں پر بریک ایون ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا کم ہوتا ہے اگر، تو آپ کا اوور آل اگر آپ کے یہ قرضے موریٹوریم مل جاتا ہے آپ کو، یا اگر آپ کو آپ سمجھتے ہیں اسٹرانگ پاسبلٹی ہے کہ رعایت مل جائے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ انڈر دا سرکمسٹانسز جب UN اور US جب یہ مل کے اب بات کرتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے. مگر آپ کو میں ایک اور وارن کرتا ہوں، قرضوں میں رعایت اور کچھ ملٹی لیٹرل فائنانسنگ مل جائے، ورلڈ بینک، ADB اور IMF سے ریپڈ فائنانس مل کچھ جائے. ملنا چاہیے آپ کو. ایمرجنٹ فنڈنگ ملنی چاہیے. $2 بلین کی میرا خیال ہے IMF تو ورلڈ بینک شاید آپ کو دے رہا ہے. دوسرا میں آپ کو ایک چیز کا وارن کر رہا ہوں، اس وقت جو آپ کے ایشوز آ رہے ہیں اور جو کراپ اپ ہوں گے وہ آپ کا جو لوڈ شیڈنگ کا ہے معاملہ، کیونکہ آپ کی انرجی اس وقت کہیں آپ کو یورپ کے اندر لاسٹ 30 سیکنڈ کوئک فائر 215 ٹو اے ڈالر، کیا آپ کی بیسٹ گیس کیا ہے؟ میں سر 210 پہ لے رہا ہوں. 210 کے نیچے اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہا، مگر یہ بھی ایک وائلڈ گیس ہے ڈیپینڈنگ اپون مینی انفلوز کے اوپر. اشفاق طولہ صاحب، معروف ماہر معاشیات، آپ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.